बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माफ़ करना जहाँ बहुत आला ज़रफ़ी की बात है, माफ़ी मांगना वहाँ पर बहुत बड़े जी गुर्दे का काम है। 4 लफ्ज़ों से एक लाइन बनती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, या मुझे माफ़ कर दो, या मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये एक ऐसा जुमला जिसे मुँह से अदा करने में इंसान को बड़ी दिक्कत पेश आती है। जब मैंने माफ़ किया, अगर माफ़ करने वाला शख्स आला ज़र्फ़ हो तो चंद लफ्ज़ों पर मुश्तमिल ये जुमला माफ़ी के ख्वास्तगार की रूह को अंदर तक सरशार कर देता है। इसके बरक्स एक कम ज़र्फ़ और कीना परवर शख्स माफ़ी मांगने वाले को नखुवत और तकब्बुर से दुत्कार कर कहता है, तेरी फ़लाँ बात और ढपका रवैये ने मुझे खून की आंसू रुलाया। जा, मेरी मर्ज़ी है, तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगा। या वो कहेगा कि मेरी मर्ज़ी, मैं तुम्हें माफ़ करूँ ना करूँ, लेकिन मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। या कुछ होंगे जो कहेंगे कि ठीक है, मैंने माफ़ किया, लेकिन उनके दिल साफ़ नहीं होंगे। वो किसी को माफ़ करेंगे, लेकिन इस शर्त पर जो वो अपने आप से वादा करेंगे दिल ही दिल में, कि अगर ये बंदे ने मुझे दोबारा कुछ कहा ना, तो फिर इसकी खैर नहीं। ये जो शक वाला नुक्ता बीच में रख देते ना माफ़ करते हुए, तो हालात कभी सही नहीं हो सकते। खैर, इस बात से कतन लाइलम के ऐसा करके वो अपने सर पर कितना बड़ा वबाल ले लेता है। माफ़ करना बच्चों का खेल हरगिज़ नहीं है, और ना ही मोमन एक सुराख से 2 मरतबा डसा जा सकता है। बार बार माफ़ करने के बावजूद अगर कोई सरकश अपनी रविश से हरगिज़ बाज ना आए, बल्कि माफ़ी मांगने को खेल समझ ले, तो ऐसों का माफ़ी मांगना आला ज़र्फ़ों को बेजार कर देता है। फिर इस पर माफ़ी के सारे दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। हाँ, मगर दर ऐसा है जो हमा वक्त सभी के लिए खुला है। एक ज़ात है ऐसी इस कुल कायनात में जो बार बार माफ़ करने से ज़रा भर भी नहीं उकताती, और वो ज़ात रब्बुल आलमीन है कि उसके बंदे की ज़िंदगी जब तक है तब तक वो माफ़ करता रहता है। अब ये बंदे पे मुनस्सर है कि बंदा गलतियों से बाज आता है या गलतियों पे गलतियां करता चला जाता है। एक ऐसा वक्त आता है कि वो अल्लाह भी फिर उस इंसान की गलतियों को माफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि तौबा का दरवाज़ा बंद होने तक माफ़ी मांग सकते हो। वो दरवाज़ा बंद होने के बाद इंसान उल्टा भी लटक जाए तो अल्लाह ताला माफ़ नहीं करता। ये बात मैंने इसलिए कि हमारे मुआशरे में माफ़ी मांगना और माफ़ करना, इसके बारे में कोई भी तालीमी तरगीब नहीं दी जाती। हमने अक्सर देखा होगा सड़क किनारे चलते हुए अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स में मोटरसाइकिल टकरा देता है, साइकिल टकरा देता है, रेडी टकरा देता है, या खुद टकरा जाता है, उल्टा माफ़ी मांगने के वो शख्स कहता है दूसरे शख्स से, क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रहा था? तुम अंधे हो गए हो? तुम्हारा ध्यान किधर है? अरे माफ़ी मांगो, उसको माफ़ करो किसी तरीके से, उसे बोलो मैं माजरत करता हूँ, मैंने देखा नहीं, सॉरी यार मैंने देखा नहीं। इतने से लफ्ज़ में अगले बंदे को कितना सुकून मिलेगा। लेकिन हमारे मुआशरे में ऐसा कुछ सिखाया नहीं जाता। हालांकि ये सिखाना माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस दें, उनके कॉन्फिडेंस का लेवल यहाँ तक लेके जाएं कि उनको बताएं कि बेटा, सबसे पहले तो तुम माफ़ी मांगना सीखो कि माफ़ी कैसे मांगते हैं, उसके बाद माफ़ करना सीखो कि माफ़ कैसे किया जाता है। चलो, अगर किसी ने माफ़ी मांग ली तो हमारे मुआशरे में माफ़ करते हैं उसको एक शर्त के तौर पे, एक आजमाइश के तौर पे, एक चांस के तौर पे। ये सबसे, मैं समझता हूँ कि ये सबसे घटिया काम है इंसान का किसी को माफ़ करने के लिए। आप किसी इंसान को माफ़ करो अपने साफ दिल से, और उसे बताओ कि देखो दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, दोबारा ऐसा होगा तो मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा।
سامنے والے بندے کو پتہ چلنا چاہیے کہ اس سے غلطی ہوئی تھی کچھ، اس نے معافی مانگی اور معاف کرنے والا اس کو ایسے بول رہا ہے اور اس کو معاف کر دیا جائے۔ لیکن یہ منافقت والا جو کام ہے، معاف کرنا اور دل سے معافی نہیں دینا، یہ معاف کرنے والے سے زیادہ معافی مانگنے والے کے لیے پریشانی بنتی ہے، اور جس نے معافی دینی ہے، جو معاف کرنے والا شخص ہے، وہ اپنا نقصان بھی ساتھ میں کر رہا ہوتا ہے۔ چھوٹا سا دل ہے اور اس دل میں اتنے سارے پیارے اور مخلص رشتے بھی ہیں۔ اس چھوٹے سے دل میں کینہ، بغض اور برائی رکھ کر اسے گندا اور ناپاک مت کریں۔ آج سب کو دل سے معاف کر کے اللہ تعالیٰ سے سچی لو لگائیں۔ کسی اپنے کے ہاتھوں چوٹ کھانے، شدید نقصان پہنچنے، غیبت، چغلی یا دل آزاری کرنے پر معاف کرنا ہوگا، یا میں یہ کہوں گا کہ معافی مانگنا انگاروں پر چلنے کے برابر ہے۔ مگر ان سب باتوں پر صبر کرتے ہوئے درگزر کر کے یقیناً آپ کی عاجزی اور انکساری آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں سرخرو کرے گی۔ یاد رکھیں، یہ زندگی جو ہے دوبارہ نہیں ملے گی، نہ یہ وقت لوٹ کے آئے گا۔ اسی لیے وقتاً فوقتاً اپنے پیاروں کو دیکھتے رہیں۔ اگر کہیں پہ بھی دیکھیں کہ کوئی بندہ آپ سے ناراض ہے اور آپ کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں، بگڑ رہے ہیں، موڈ میں، بات میں کہیں پہ کچھ تبدیلی ہے، تو سلام کے بعد سب سے پہلے آپ ان سے کہیں کہ یار، اگر میری طرف سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچی یا کوئی تمہاری دل آزاری ہوئی تو میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ اور کوشش کریں کہ اس بندے سے اس کے بدلے ہوئے رویے اور لہجے کی وجہ جاننے کی کوشش کریں کہ فلاں دن تک تو تم میرے ساتھ صحیح تھے، یہ اچانک تمہارے مزاج میں، تمہارے موڈ میں، ہمارے تعلقات میں یہ تبدیلی کیوں آئی؟ کیا اس تبدیلی کی وجہ میں ہوں تو مجھے بتاؤ تاکہ میں اس کا ازالہ کر سکوں۔ اگر اس کی وجہ میں نہیں ہوں تو بھی مجھے بتاؤ تاکہ میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ اتنی سی بات میں اس بندے کو بہت حوصلہ ہوگا۔ آپ کے نہ پیسے لگیں گے، نہ آپ کا سفر ہوگا، نہ آپ کا خون پسینہ چلے گا، کچھ بھی استعمال نہیں ہوگا۔ صرف آپ کی زبان ہلے گی، چند الفاظ جو اس کی خیر خواہی کے لیے استعمال ہوں گے، وہ اس کے لیے ایک انعام، ایک تمغہ، ایک ہمت، ایک یقین ہوگا۔ اس ایک لائن کی وجہ سے آپ کا تعلق کہیں سے کہیں پہنچ سکتا ہے۔ اگر وہ بندہ آپ کی یہ بات سننے کے بعد یہ کہے کہ مجھے آپ سے تکلیف پہنچی ہے، میری تکلیف، میری دل آزاری کی وجہ آپ ہو، تو بجائے اس کے کہ آپ اس کی بات کا غصہ کرو، آپ اس سے پیار سے پوچھو، آرام سے پوچھو کہ میری کس بات سے تمہیں تکلیف پہنچی۔ اگر وہ کچھ بتاتا ہے اور اگر ویسا کچھ ہوا تو آپ اسے وضاحت دو کہ یار یہ کام ایسے نہیں، ایسے ہوا تھا، میں نے یہ دیکھا تھا، میں نے یہ سوچا تھا، میرا نظریہ یہ تھا، میرا طریقہ یہ تھا، لیکن اس کے باوجود اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں نے تمہیں تکلیف دی تو میں تم سے معذرت کرتا ہوں، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں دوبارہ ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ چلو موڈ اپ صحیح کرو، کچھ کھانا کھا کے آتے ہیں، کچھ پی کے آتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، گھوم کے آتے ہیں، واک کر کے آتے ہیں، مطلب ایسا کچھ اپنائیت، اسے احساس دلاؤ اپنائیت والا۔ یہ جو رشتے بنتے ہیں، دوستی کا رشتہ، تعلق، والدین کا بچوں سے تعلق، بچوں کا والدین سے تعلق، بچوں کا اپنے بہن بھائیوں سے تعلق، دادا دادی، نانا نانی، ماما مامی، چاچا چاچی، تایا تائی، یہ سب تعلقات جو ہیں یہ الفاظ کی شرط پہ چلتے ہیں، الفاظ کی بنیاد پہ چلتے ہیں۔ مسلمان ہیں ہم اس نبی کی امت میں سے ہیں جنہوں نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا، اور دشمن بھی وہ جنہوں نے آپ کے سب سے دل عزیز چچا ان کو قتل کیا تھا، پھر بھی آپ نے اسے معاف کیا۔ اگر ہم ان کی اس چھوٹی سی سنت پہ عمل نہیں کر سکتے تو پھر پیچھے باقی کیا رہتا ہے؟ سب یہ بات کہتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے، سب کہتے ہیں کہ سانس کا کوئی اعتبار نہیں، اس کے باوجود اتنی بڑی کیا کہتے ہیں اس کو، ناراضگیوں کی دیواریں کھڑی کر لیتے ہیں کہ اسے آپ چاہ کے بھی نہیں گرا سکتے۔ یہ کیسی تعلیم آپ کو ملی ہے، یہ کس تعلیم کا آپ مظاہرہ کرتے ہو، کیسی تربیت آپ کو آپ کے گھر سے ملی
ایک ایسی تربیت کا مظاہرہ کرتے ہو کہ آپ کسی سے معافی مانگ نہیں سکتے اور نہ کسی کو معاف کر سکتے ہو۔ میری یہ باتیں سننے میں عجیب لگیں گی، میری باتیں سننے میں مشکل لگیں گی، لیکن اس میں مشکل کچھ نہیں ہے۔ صرف اتنا سا فرق ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کسی کو کہتے ہو اوے تیرا ابا بلا رہے ہیں، اگر آپ اس جملے کی جگہ پہ آپ یہ کہہ دیں تھوڑا سا اوپر نیچے الفاظ کو کر کے کہ یار تمہارے ابو بلا رہے ہیں، گھر پہنچو جلدی سے، فرق آ گیا۔ ہمارے تعلقات میں جو اس وقت چل رہا ہے، جو معاشرے کی ایک نس بن چکا ہے، جو عادت بن چکا ہے، جو فطرت بن چکا ہے، وہ ہے پیسہ۔ میں سمجھتا ہوں، میں نے جو دیکھا ہے اپنی زندگی میں، کہ تعلقات تب تک خالص تھے جب تک میری نانی اور دادی زندہ تھی، اور اس بات کو کم سے کم 10-15 سال کا عرصہ گزر چکا۔ 10-15 سال کے بعد وہ جو خالص پن تھا رشتوں میں، وہ ختم ہونا شروع ہو چکا ہے، بلکہ ختم ہو گیا۔ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ جب تک میری نانی دادی زندہ تھی تب تک ہمارا وجود ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ مکمل تھا، ہمارے رشتہ داروں کا وجود ہم سے مکمل تھا، ہم سب ایک دوسرے سے میل جول رکھتے تھے۔ فاصلہ کتنا ہے یہ اہم نہیں، 2 دن بعد، ہفتے بعد، مہینے بعد کوئی مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا، لیکن غمی خوشی پہ ہم لازم پہنچتے تھے، وہ لازم آتے تھے، گرمی ہو، سردی ہو، بارش ہو، آندھی ہو، سب ملا کرتے تھے۔ جب سے میری نانی دادی کا انتقال ہوا، وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے، اس کے بعد میں نے دنیا کو بہت تیزی سے بدلتے دیکھا۔ اب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ رشتوں میں جو خالص پن تھا وہ ختم ہو چکا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے بھی آگے بچے آ گئے، بچوں کے بچے آ گئے، ایک الگ سے مائنڈ سیٹ ہو گیا، ایک الگ سے سوچ بن گئی، ایک الگ سے طریقہ کار بن گیا۔ تو یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ جو پرانے بزرگ تھے، جو والدین تھے، جن کے ساتھ کسی کا ساتھ ہوتا تھا تو وجود بنتا تھا، ان لوگوں نے، ان بڑوں نے اپنے بچوں کو یہ تعلیم دینا چھوڑ دیا۔ وہ بھول گئے کہ تعلق کو کیسے بحال کرنا ہے، تعلق کو کیسے محفوظ رکھنا ہے، تعلق کو کیسے سنوارنا ہے۔ ہم لوگ صرف پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم لوگ اس بندے کو سلیوٹ کرتے ہیں، اس بندے کو سلام کرتے ہیں جس کا گھر باہر اچھا ہے۔ یہ کیا ہے؟ میرے دادا جی ریڑھی پہ پھل بیچا کرتے تھے، اور جو ہمارے رشتہ دار تھے وہ اچھے کھاتے پیتے گھروں سے تھے، پڑھی لکھی فیملی سے، بلکہ ابھی بھی ہیں، اللہ انہیں زندگی دے، لیکن انہوں نے کبھی یہ فرق نہیں کیا کہ یار یہ غریب کا گھر ہے۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا ہے کہ ہم جن سے ملنے کے لیے آئے ہیں یہ تو ایک عام سا انسان ہے جو پھل بیچتا ہے، وہ بھی ریڑھی پہ۔ انہوں نے اپنا میل جول بالکل اپنے برابر کا رکھا۔ میرے دادا دادی نے بھی ان کے ساتھ ان کے برابر کا میل جول رکھا۔ جب بھی کسی کے گھر شادی پہ گئے، جب کسی گھر کسی برے وقت میں گئے، افسوس کرنے گئے، میت پہ گئے، انتقال، جو بھی معاملات ہوتے رشتہ داری میں، جب بھی کسی کے ساتھ میل جول رکھنے کا ٹائم آیا تو ان کے برابر کا، ان کی سطح تک میل جول رکھا، کہ ان کو یہ نہ محسوس ہو کہ انہوں نے ہمیں بلا کے کچھ غلطی کی۔ لیکن آج کل ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو میں اپنے نقطے پہ واپس آتا ہوں کہ لفظ جو ہے معافی مانگنا اور معاف کر دینا، یہ 2 مختلف صورتحال ہیں، 2 مختلف لوگ ہیں، 2 مختلف سوچیں ہیں۔ معافی مانگنا بہت دل گردے کا کام ہے، اور معاف کر دینا انسان کا کام ہے۔ اسلام میں 3 ٹائم کسی کو معاف کرنے کی اجازت ہے۔ حد ہے کہ آپ 3 دفعہ کسی کو معاف کرو، 3 دفعہ کسی کے دروازے پر نوک کرو، 3 دفعہ کسی کو دعوت دو، اگر پھر بھی کچھ نہ بنے تو چھوڑ دو۔ اب یہ وقت آ چکا ہے کہ اب جیسے ہی کوئی غلطی کرتا ہے اسے معاف کرنے کی بجائے ہم اسے فوراً سزا دے دیتے ہیں، ہم اسے یہ موقع نہیں دیتے کہ یار تم سنوارو اپنا آپ، ہم تمہارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ اور جو بندہ یہ کام کرتا ہے اس کو انسان نہیں سمجھا جاتا۔ تو بہرحال یہ میری کچھ باتیں تھیں جنہیں میں سوچ رہا تھا، اور میرے مطابق یہ ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے خرابی پیدا ہوتی ہے، اور ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم اپنے بچوں کو یہ ترغیب کریں، ہم انہیں یہ تعلیم دیں، ان کی تربیت کریں کہ بیٹا
बेटी माफी मांगो, माफी मांगना सीखो, माफ करना सीखो। तो ऐसे बस मामला जिंदगी को आप लेके चलो, किसी को माफ करना सीखो, माफ करो और आगे बढ़ो। आप किसी को माफ नहीं करोगे तो क्या होगा? कोई मर जाएगा? कोई नहीं मरेगा। अगर कोई किसी से माफी नहीं मांगेगा तो क्या होगा? दोनों में से कोई एक मर जाएगा? नहीं। दोनों में से कोई छोटा हो जाएगा अगर माफी मांगेगा? नहीं। अगर कोई किसी को माफ कर देगा तो क्या होगा? मर जाएगा कोई? नहीं। अगर कुछ होगा तो क्या होगा? आपके ताल्लुकात या खराब होंगे या बहाल होंगे या बेहतर होंगे। तो हमें वो काम करना चाहिए जिससे सुधार आए। हमें उन रास्तों पर चलना चाहिए जहाँ से हमें बेहतरी मिल सके, हमें खुशी मिल सके, हमें सुकून मिल सके। हाँ, अगर आपका किसी ने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है, किसी ने आपको बहुत ज़्यादा जिस्मानी दिमागी अजियत दी है, तो उसके साथ आप मामला तय करो कि भाई ये ऐसी चीज़ें हैं, दोबारा ऐसा ना हो। तो ठीक है, बंदे की बात समझ में आती है कि यार ये काम मुझसे हुआ, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँ। उसको चांस देना चाहिए, उसको समझना चाहिए, समझाना चाहिए और मामलात को आगे लेके चलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है इनको समझना चाहिए कि माफ़ी 4 लफ्ज़ से बनती है, 4 लफ्ज़ों से एक लाइन बनती है और एक लाइन से ज़िंदगी के मामलात सुधरते हैं, सिर्फ 2 लफ्ज़ों की बुनियाद पर। 2 लफ्ज़ कौन से हैं? दिल। दिल से आप किसी को माफ़ करो तो आपकी ज़िंदगी के बहुत से मामलात सुधर सकते हैं, आपकी ज़हनी परेशानियां कम हो सकती हैं, ख़त्म हो सकती हैं। लेकिन जब आप दिल से ही किसी को माफ़ नहीं करेंगे, दिल से माफ़ी नहीं मांगेंगे, तो सुकून कैसे हासिल कर सकेंगे? अल्लाह पाक हम सब के गुनाह माफ़ करे और हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।